نصلي ونسلم على رسول الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه اللہ تبارک و تعالی یتوفل انفسا فوت کرتا ہے نفسوں کو یا لوگوں کو ہی نہ موتیا ان کی موت کے وقت یا روح قبض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے نفسوں کی جس وقت وہ مر جاتے ہیں واللتی لم تمت اور وہ جو نہیں مرتے فی منامہا اپنی نیند میں فیمسک التی قضا علیہ الموتا پس روک لیتا اللہ تعالیٰ ان روحوں کو قضا علیہ الموتا جن پر فیصلہ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت والا ویرسل الاخری اور چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ دوسری روحوں کو الی اجل مسمى وقت مقررہ پر یا وقت مقررہ پورا کرنے کے لیے ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اللہ کی قدرتوں کی اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ یہ انسان کی اس حالت کو اللہ نے بیان فرمایا۔ آپ نے کبھی سنا بھی ہوگا فلاں انسان سویا ہوتا اور سوئے میں ہی فوت ہو گیا، سونے پر فوت ہو گیا۔ جو ہمارا روح ہے نا اس کے دو حصے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک اکائی کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک روح نفسانی ایک روح حیوانی، کیونکہ آپ سائنس پڑھی مجھے تو بڑا عرصہ ہو گیا بھول بھی گئی ہوگی۔ ایک روح حیوانی اور ایک روح نفسانی۔ جب انسان سو جاتا ہے نا اس کی روح نفسانی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، روح حیوانی اس کے اندر رہتی ہے جس سے انسان کی نبض چلتی ہے، دل دھڑکتا ہے، خون کی ورکنگ ہوتی ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، جگر اپنا کام کر رہا ہے، یورن کر کے سویا تھا، کھا پی کے سویا تھا، یورن بھی آیا، واش روم جانا ہے، بھوک بھی لگ چکی ہے، یعنی اس کی ساری مشینری اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن حواس خمسہ کام نہیں کرتے، نہ وہ سنتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ وہ بولتا، سویا ہوا ہے۔ اور سننے کے اندر بھی اگر کوئی اس کے پاس اونچی اونچی زور زور سے شور و غل کرے تو پھر وہ جاگ سکتا ہے کہ ہاں مجھے تم نے بلایا، میں تو سویا ہوا تھا، میں گہری نہیں سویا تھا، مجھے تو پتہ نہیں چلا تم مجھے کیا کہہ رہے ہو۔ سونے والے کی روح کے دو حصے ہوتے ہیں، روح نفسانی نکل جاتی ہے اور سیر کرتی پھرتی ہے، ادھر ادھر گھومتی ہے، کبھی خواب میں آپ نے کچھ دیکھا ہوگا، کبھی خواب میں آپ نے کچھ دیکھا ہوگا۔ ایک خواب میں آپ کو اپنی بھی سناؤں گی اور کبھی آپ اپنے تجربے بھی کریں کہ آپ کے ساتھ کیا کیا معاملہ بنا۔ یہ مصدقہ بات ہے کہ خواب میں جب روح نفسانی نکل جاتی ہے جہاں جہاں جاتی، کبھی تو ہماری روح مکے پہنچی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ عمرہ کر رہے ہیں، اور کبھی ہم کسی مشکل کے اندر پھنسے ہوتے ہیں، اور کبھی ہمیں خواب میں یوں لگتا ہے کہ ہمیں کو مار رہا ہے، ہمیں کو پیٹ رہا ہے، یعنی ڈراؤنی خوابیں۔ تفصیل میں جاؤں گی۔ کبھی روح نفسانی کو ڈراؤنی خوابوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اور کبھی کو خوشی والی خبر دیکھتا ہے تو اس کو جاگ آتے ہیں اور خوشی کی خبریں دیکھتا ہے، خواب میں خوش نما مناظر دیکھتا ہے تو جاگنے پر اس کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھو آپ نے بھی خواب دیکھی تھی، یا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خواب میں دیکھا کہ ہم مکہ چلے گئے ہیں، دل میں ارادہ بھی تھا اور ہم نے پرامن طریقے کے ساتھ عمرے کے سارے ارکان پورے کر لیے کہ اس سال کا ارادہ بھی آپ کا بن گیا، کیونکہ نبیوں کی خواب تو اللہ کی وہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن اچھی خواب کا دیکھنا طبیعت پہ خوش اثرات ہوتے ہیں، اور بری خواب کا دیکھنا برے اثرات ہوتے ہیں، اور بری خواب دیکھ کے بعد پریشان ہو کے اٹھتا ہے کہ مجھے کسی نے دبا دیا۔ لیکن یاد رکھنا یہ خواب کا معاملہ بڑا وسیع ہے، یعنی تعبیر الرؤیا کے اندر بھی جو ہمیں مسئلے ملتے ہیں، عقل مند لوگ خوابوں کی تعبیر نکال لیتے ہیں، ایک بڑا فن ہوتا ہے، ایک علم ہوتا ہے، اور یہ باب میں ہر حدیث کے اندر ملتے ہیں۔ تو بہرحال خوابیں ہر قسم کی تعبیر شدہ نہیں ہوتی، اس طرح میں نہیں جاؤں گی، لیکن بات یہ ہو رہی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے اس کے روح کے دو حصے ہیں، روح نفسانی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور روح حیوانی اس کے اندر رہتی ہے، جس سے وہ کروٹ بھی لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کی تمام مشینری اپنا اپنا کام کرتی ہوتی ہے اور اپنی نیند پوری کر کے انسان اٹھ جاتا ہے۔ اس سونے کو چھوٹی موت کہا گیا ہے یا موت کے مشابہ کہا گیا ہے، اس لیے ہم سونے کی دعا کیا پڑھتے ہیں؟ شاباش، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرنے لگی ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی میں نے اٹھنا ہے۔ اٹھتی ہے تو کیا پڑھتی ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ، اللہ کا شکر جس نے مرنے کے بعد زندہ کی، چھوٹی موت ہے، موت کے مشابہ، کیونکہ کہتے ہیں سویا مویا، وہ سویا ہوا ساری رات پتہ نہیں کیا، پتہ نہیں چلا، جب اذان ہے تب تو اس کو جاگ آئی ہے۔
تو سونے والا یہ چھوٹی موت کا مشابہ ہے، اور اٹھنے والا چھوٹے حشر کا مشابہ کہ انسان اٹھتا ہے، بعض دفعہ انسان اٹھتا ہے فریش ماحول کے اندر حشر ہو جاتا ہے، کوئی خبر آ جاتی ہے کسی کی فوتگی کی، کسی کے نقصان کی، کسی کے معاملات کے، میری تو قیامت آ گئی، میرے اوپر حشر ہو گیا۔ دن کا اٹھنا، ازمائشوں کا آنا چھوٹا حشر ہے، رات کا سونا چھوٹی موت ہے اور موت کے مشابہ۔ لیکن روح نفسانی نکل جاتی ہے، گھومتی پھرتی رہتی ہے جہاں جہاں اس کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن روح نفسانی کا اور روح حیوانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ سمجھو کہ ایک ہی روح کے دو حصے ہیں، یہ ایک ہی روح کے دو حصے ہیں، لیکن اگر روح نفسانی باہر نکلی ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچائے تو یہ انسان بستر پر لیٹا لیٹا ہی مر جائے گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ روح حیوانی تھی، ہم کہتے سونے پہ سو گیا، سونے کے بعد اٹھا ہی نہیں ہے، اس کی روح نفسانی جو باہر تھی نا، اس کو کسی نے قتل کر دیا، یا اس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ قتل کرنے کا تو انسان کا جسم ہے، روح کو قتل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ مجھ سے غلط بولا گیا، روح نفسانی کو قتل کوئی نہیں کر سکتا، یہ روح نفسانی کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کہتے ہیں جس پر موت کا فیصلہ کیا گیا، میں روح نفسانی لے لیتا ہوں اپنے قبضے میں، تو روح حیوانی بھی ساتھ ہی اس کی آ جاتی ہے۔ روح نفسانی اور روح حیوانی کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، جیسے روح کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے گہرا، اس طرح دونوں روحوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ لیکن اگر اس کی زندگی میں اللہ نے ابھی اور دن لکھے علاج عالم مسمت، تو روح نفسانی واپس آ جاتی ہے، روح حیوانی کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے، تو انسان اٹھ جاتا ہے، اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ لیکن جو اس کے روح نفسانی کو حادثات پیش آتے ہیں، بعض دفعہ یہ خوابیں انسان کی بیماری کا سبب ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے کہ خواب میں یہ دیکھا اس کی تعبیر ہے۔ تو روح نفسانی کو بعض دفعہ خوشیاں نصیب ہوتی ہے، انسان خوش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اگر روح نفسانی جو گھوم پھر رہی ہوتی ہے، کسی نے پکڑ لیا، کسی کے ہتھے چڑھ گئی وہ روح، اور روحوں کا معاملہ آپس میں ہوتا ہے، تو اس کو مار پڑی ہے، کوئی اس کو پٹائی اس کی ہوئی ہے، وہ انسان گھبرا کے اٹھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ سونے والا انسان سونے میں رو رہا ہے، آپ نے اس کو ہلایا کیا ہوا ہے، کہتا بڑی ڈراؤنی خواب آ رہی تھی، مجھے ڈاکو نے پکڑ لیا تو میرے گھر میں گھس آئے، وہ تو مجھے مارنے لگے تھے۔ انسان بعد آواز سے کہتا نہیں اللہ کا شکر ہے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ خواب میں تھے۔ جب ایسی بری خواب آئے، اعوذ باللہ من شرہا 3 بار پڑھ لو، اور تھو تھو کہتا کر دو 3 مرتبہ، کروٹ بدل لو، دائیں پہ تو بائیں پہ آ دو، بائیں پہ دائیں پہ آ دو۔ ہاں، اس کی روح نفسانی کے ساتھ اصل میں ہو رہا ہے، اس کی روح نفسانی کے ساتھ اصل میں ہو رہا ہوتا ہے، جو اس کو غم پہنچتا ہے، بعض اس کو مارتا ہے، کوئی جانور کاٹتے ہیں، کچھ بھی اس کو ہوتا ہے۔ میں نے کہا یقین جانو یقینی بات ہے، پھر میں اپنی خواب بعد میں بتاؤں گی کہ یقینی بات ہے کہ بعض دفعہ خواب میں اس روح کو جو پیش آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے جسم پر ہوتے ہیں، اس کو بڑا ہی مارا گیا، دیکھا نیل بدن پہ پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، اس کے روح نفسانی کو مار پڑ رہی ہے تو بدن پہ نیل پڑے ہوتے ہیں، کیونکہ روح نفسانی کا حیوانی کے ساتھ تعلق ہے، اور دونوں روحوں کا انسان کے جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ نہیں، اس کی تعبیریں مختلف ہیں، ہاں وہ بعد میں بات کروں گی، وہ بڑا ایک وسیع باب ہے اور علمی باب ہے، جب بھی آپ پوچھو گی تعبیر تو میں اس تعبیر میں آپ کو 3 پوائنٹ بتا کے جاؤں گی، یہ آپ کی خواب ہے، یہ اس کی تعبیر انشاءاللہ، تھوڑا بہت اللہ نے علم کم تر دیا ہوا ہے، کم تر ہی کہتے ہیں، انسان تو ہوتا ہی کمزور ہے نا، اس کی تعبیر ہوتی ہے، جب ایک ہی خواب بار بار آ رہی ہے نا، اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے تعبیر جو ہے وہ جب آپ خواب بتائیں گی، وہ خواب بتانے والے جوان کی خواب اور ہے، بچے کی اور ہے، عورت کی اور ہے، مرد کی اور ہے، شادی شدہ کی اور ہے، غیر شادی شدہ کی اور ہے، حمل والی کی اور ہے، غیر حمل والی کی اور، ساری تعبیریں الگ الگ، اس طرف نہیں جانا ہم تو اس طرف آ رہے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کہتے ہیں کہ سونے میں فوت ہو گیا، اس کی روح نفسانی کو اللہ نے قابو کر لیا، زندگی ختم تھی، تو جب اس کی روح نفسانی پکڑی گئی نا، روح حیوانی ایٹومیٹ کی ختم ہو جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس روح حیوانی والے اس سونے والے بندے کو کوئی جاگنے والا بندہ قتل کر جاتا ہے نا، تو اس کا جب جسم ہے ڈیتھ باڈی بن گیا، کیونکہ روح حیوانی کے ساتھ یہ زندہ ہے، نبض چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، صرف سویا ہوا ہے، نفسانی باہر گئی ہوئی ہے، لیکن حیوانی اس کے اندر ہے۔ لیکن اس روح حیوانی والے سونے والے بندے کو اگر کوئی زندہ بندہ قتل کر دیتا ہے نا، وہ روح نفسانی وہی قبض کر لی جاتی ہے، واپس نہیں آتی اس بندے کے اندر، کہ روح حیوانی کے ساتھ یہ سونے والا بندہ قتل کر دیا گیا ہے، مار دیا گیا ہے، تو روح نفسانی آ کے دوبارہ اس کو زندہ کر لے، نہیں، وہ وہیں اس کو اللہ قبض کر لیتے ہیں، یہ اللہ کا قانون ہے۔ لیکن جس کی زندگی ختم ہوتی ہے، اس کی روح نفسانی جہاں کہیں بھی گئی ہوتی ہے، اللہ وہاں اس کو قبض کر لیتے ہیں، تو بندہ اپنی چارپائی پہ سونے پہ ہی فوت ہو جاتا ہے، اور جس کی زندگی ہوتی ہے وہ روح میں آ جاتی ہے، بندہ دعا پڑھ کے اٹھ جاتا ہے، جتنی زندگی ہوتی ہے اس کو بسر کر لیتا ہے۔ تو سونے پہ مرنے والا، میرے نانا جی اللہ بخشے، مجھے بات بڑی یاد آتی، ساری زندگی اللہ کے ولی تھے وقت کے، دعا کرنی اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، بے نماز کر کے نہ مارنا، کوئی نماز نہ میری قضا ہو،
تہجد کی نماز پڑھی، اشراق کی نماز پڑھی، سردی کا موسم تھا، رضائی لیے اور بڑے آرام سے سو گئے ہیں۔ سونے پہ سو گئے، 4 منٹ بعد ناشتہ آیا، جی ناشتہ کرو، نانا جی اللہ کے پاس پہنچے ہوئے، نرم جسم میں سیدھا کر دی، سونے پہ ہی سو گئے۔ روح نفسانی گئی ہے باہر، ٹائم پورا ہو گیا ہے، اللہ نے اس کو پکڑ لیا، روح حیوانی بھی چلے گی، سونے پہ فوت ہو گئے، نہ کسی کے محتاج ہوئے چمچی پانی کے لینے کے، نہ کوئی نماز قضا ہوئی۔ یہ معاملہ اس طرح کا ہے، تفصیل تو اس کی کافی ساری ہے، لیکن زندگی کے اندر بہت سارے معاملات گزرے۔ آپ جانتی ہیں زندگی میں انسان کو جاگنے پر بھی کرنٹ بجلی لگ جاتی ہے، اس کا پتہ ہوتا ہے کرنٹ لگے تو یہ میری پوزیشن ہوتی ہے، اللہ کرے کئی مرتبہ جھٹکے لگے، اللہ نے بچا لیا۔ اسی پوزیشن میں آج سے چند سال پہلے یہ سین میں سوئی ہوئی تھی، ابھی ہم اوپر نہیں شفٹ ہوئے تھے، تو میں سو گئی، اپنے جس طرح میرا اذکار کرنے کی پوری روٹین الحمدللہ سب کچھ پڑھ کے میں دائیں طرف سوئی، دیوار کی طرف میرا منہ ہے، لیکن سونے پر مجھے یوں محسوس ہوا کہ مجھے کرنٹ لگا بجلی کا، اور کرنٹ اس قدر مجھے لگا ہے کہ میرے جسم کے اندر وہ کرنٹ اس قدر داخل ہو گیا ہے کہ مجھے 100% یقین اپنے مرنے کا خواب میں ہو گیا ہے، اور جب مجھے یوں یقین ہوا کہ فل کرنٹ لگ گیا، میرا سانس یہاں تک آ گیا ہے، میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا خواب کے اندر۔ میرا کلمہ میرے بچوں نے بھی سنا ہے، میں کلمہ پڑھنے لگی، لیکن کلمہ پڑھتے پڑھتے اس روح کو جس کو کرنٹ لگا تھا، روح نفسانی کو، میری روح کو، کہ میں یہ آپ کو پریکٹیکل بتا رہی ہوں، میری جان کے ساتھ ہوا ہے کہ جب اس روح کو کرنٹ لگا، کہیں جا کے لگ گیا ہوگا، کرنٹ لگا تو مجھے اپنا احساس ہوا کہ بس میں گئی اور چند سانس میرے باقی رہ گئے، مجھے وہ خواب ساری زندگی نہیں بھولنے، کیفیت بھی نہیں بھولنے، لیکن میرے خواب کے اندر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ میرا آخری وقت آ گیا، کرنٹ نہیں چھوڑے گا مجھے، کیونکہ میں جکڑی گئی اس کرنٹ کے اندر۔ لیکن جب کلمہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے میری زندگی لکھی تھی، تو روح نفسانی اس حدیث کے مطابق قرآن میں واپس آ گئی میرے اندر، تو میں جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئی اور میں کلمہ پڑھتی جا رہی ہوں۔ تو بچے کہتے ہیں مجھے کیا ہوا ہے، میں نے کہا بیٹا مجھے کرنٹ پڑا ہے، مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرے اندر فل کرنٹ ہے اس وقت بھی، اور جو کرنٹ میں تھرتھراہٹ ہوتی ہے نا، وہ میری آدھی رات تک نہیں۔ بچے کہ پانی کے لیے، میں نے کہا بیٹا میں نے پانی نہیں پینا، میری روح کو کرنٹ پڑی ہوئی ہے، تو ایسا نہ ہو مجھے کچھ زیادہ مسئلہ بن جائے، اور میں اتنا پریشان ہوئی، لیکن پھر پتا میرا بچہ کتنا مزاحیہ ہے، کہتا امی جی تاری روح نے پنگا لیا نہ، جا کے کتے بجلی نو ہاتھ لاتا ہوئے گا نا تو انہوں کرنٹ پہ تھانوں ہی پی گیا نا۔ میں پترا گل تو تیری صحیح ہے، ایس قرآن دی آیت کے مطابق یہ میری جان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا۔ اور دیکھو نا، یہ معاملہ ویسے ڈراؤنی خواب کے ساتھ تو بڑوں کا ہوتا ہے، جو خواب میں رو رہا ہے، پریشان ہے، دوسرے نے ہلایا، کہتا ہائے شکر ہے میں بچ گیا، مجھے تو ڈاکو نے پکڑ لیا تھا، مجھے تو مارنے لگے تھے، تلواریں سیدھی تھی، چھریاں نکالی تھی، حالانکہ سارا روح نفسانی کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن روح نفسانی کا اللہ نے اگر مرنا لکھا ہے، اس بندے کا مرنا لکھا ہے نا، تو روح نفسانی کو واقعی جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ جب اس کو قتل کرتے، روح حیوانی بھی ساتھ چلی جاتی ہے، اور انسان کی ڈیتھ باڈی رہ جاتی ہے، پھر انسان کا کوئی زندہ ہونے کا امکان نہیں ہوتا، ہم اس کو لاش کہتی ہیں یا اس کو ڈیتھ باڈی کہتی ہیں، وہ روح حیوانی اس کے پیچھے ہی چلی جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کہتے ہیں اے دنیا کے اندر رہنے والے میرے بندو، اب بھی تم میری قدرتوں کا مشاہدہ نہیں کر پائے، تمہیں اب بھی میری پہچان نہیں آئی، جیسے اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، لوگوں نے میری قدر نہیں کی جس طرح کہ حق تھا قدر کرنے کا۔ یہ زندگی میں اس آپ نے لیسنوں کو بھی یاد رکھنا ہے، اور اپنی زندگی میں تجربات بھی کرنے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر آپ پورے وظائف کر کے سوتی ہیں، باوضو ہو کے سوتی ہیں، سنت کے مطابق سوتی ہیں، وہ برا بن عازب والی حدیث بھی پڑھ لیتی ہیں، اطمینان سے سوتی ہیں، اگر کوئی خواب بار بار آپ کو ایک ہی آ رہا ہے تو کسی عقل مند علم والے سے اس کی تعبیر پوچھ لیں، خود سے اپنے آپ میں اس کی تعبیر نکال کے نہ بیٹھ جائیں۔ بعض بری خوابوں کی تعبیر اچھی ہوتی ہے اور بعض اچھی خوابوں کی تعبیر بری ہوتی ہے، یہ علم والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ اور نہ اپنی خواب کسی دشمن کو سنانا جو آپ پہ جلس ہونے والا ہو، کسی اپنے ہمدرد اور دوست کو سنانا، اس سے تعبیر پوچھ لینا۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں کہ پچھلی رات میں جو خواب آنے والا وہ سچا ہوتا ہے، یہ بات غلط ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی خواب کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سچ بولنے والے سچے لوگ ہیں ان کی خوابیں تقریباً سچی ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ کافروں کی خواب بھی سچی تھی۔ مصر کا بادشاہ کافر تھا، یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو یہی خواب آئی تھی کہ 7 موٹی گائیں 7 پتلی گائیں، پتلی گاؤں نے موٹی گاؤں کو کھا لیا لیکن رہی پتلی کی پتلی ہیں، 7 سیٹیں سبز ہے 7 خشک ہیں، خشک سٹوں نے سبز سٹوں کو لپیٹ لیا تو بڑا تعجب ہوا، تو دیکھو اس کی تعبیر تھی، تو کافر تھا، مسلمان تو تھوڑی تھا۔ بعض کافروں کی خوابیں بھی سچی ہو جایا کرتی، لیکن بار بار خواب آنے والی اور جو ذہن میں کھٹ کے اس کی تعبیر میں نے پہلے کہہ دیا کہ علم والے سے، کیونکہ جب بے علم سے پوچھو گے نا، سننے میں آیا کہ اس طرح اس نے کہا کہ میں نے خواب میں اتنا پانی پیا کہ سارا دریا ختم کر دیا، اس نے کہا تیرا پیٹ نہیں پھٹا، پھر اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ تو ہمیں ایسے لوگوں سے خواب نہیں پوچھنی جو جیلس ہونے والے جاہل ہیں اور ہماری خواب کی تعبیر غلط بتا دیتے ہیں۔ بعض خواب دیکھنے کے اندر بڑی کمی ہوتی ہے،
میرے جامعہ کی ایک ٹیچر کہتی باجی مجھے خواب بڑا ہی برا آ رہا ہے، مر جاؤں تو ابھی نہ بتاؤں. میں نے کہا یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے، تو میں آپ کی روحانی ماں ہوں، مجھے بتا دو کیا خواب آئی. اور میں ہنس پڑی. میں نے کہا بعض دفعہ انسان کو اپنے خواب معیوب لگتی ہے، اس کی تعبیر بیٹ ہوتی. کہتی باجی میں خواب میں دیکھتی ہوں اپنے ماموں کے ساتھ زنا کر دیں. دیکھو نا ماموں تو محرم رشتہ ہے. تو ساتھ رونے لگ گئی. میں ہنس پڑی. میں نے کہا بیٹا یہی تو میں نے کہا تھا کہ پریشان کیوں ہوتی، اس کی تعبیر بیٹر. باجی کیا تعبیر ہے؟ میں نے کہا تمہارے ماموں سے تمہیں فائدہ ملے گا، اور فائدہ یاد رکھنا ہے، اور مجھے